अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज हम कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट जो है, इसमें हम कुछ रूल्स या स्टैंडर्ड जो है वो सेट करते हैं जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले एम्प्लॉइज़ ने फॉलो करना होता है। ये रूल्स और स्टैंडर्ड जो है वो हम रिगार्डिंग हरासमेंट, सेफ्टी, एम्प्लॉइज इंटरेस्ट जो है वो उनको मद्देनज़र रखते हुए सेट करते हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ के कोड ऑफ एथिक्स और जो रूल ऑफ कंडक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। वो आपकी ड्यूटी टाइमिंग के लिहाज से भी हो सकते हैं, आपके दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपने कैसे बिहेव करना है, अपने सीनियर से आपने कैसे पेश आना है और अपने जूनियर को आपने किस तरह से सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट के अंदर डिस्क्राइब की जाती हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स वो रूल्स या मैनर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए किसी भी प्रोफेशन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है और कैसे उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ डील करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर बताई जाती हैं कि इन मैनर्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किस तरह से टाइम जो है वो स्पेंड करना है। ये चीज़ें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर गाइड की जाती हैं। वाई शुड वी हैव ए प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, कि क्यों हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स या वो अडॉप्ट करेंगे तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेप्यूट है वो इंक्रीज़ होगी और इससे ना सिर्फ उसकी जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड जो है वो प्रमोट होंगे कि कैसे दूसरे जो क्लाइंट्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं उनको आपस में कैसे उन्हें डील करना है। उसके बाद जो उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरेस्ट हैं या जो उसके अपने रूल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है और इससे हमें बेस्ट रूल या बेस्ट जो एथिक्स हैं उनका पता चलता है इसको फॉलो करके जो जूनियर या न्यू एम्प्लॉयज जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो अपना उसको रोल मॉडल बना के आगे सक्सेस जो है वो गेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये रूल्स सेट करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसे पहलू हैं जहाँ पर के ग्रे एरियाज या ऐसे पहलू जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए हम जो है मज़ीद गाइडलाइन जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जी, वाई वी हैव ए प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इन कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग में चूँकि हम जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किसी को नुकसान भी पहुँचा सकती है, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसलिए हमें कुछ रूल जो है वो बनाने पड़ते हैं जिससे हम ये चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर दें कि आया किस सेंस के अंदर किस पर्पज़ के लिए आपने सॉफ्टवेयर को जो है वो यूटिलाइज़ करना है और कैसे आपने उसके साथ इंटरेक्शन करनी है। चूँकि एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमारा तल्लुक भी जो है कंप्यूटिंग फील्ड से है, तो हम चाहते हैं कि हमारी फील्ड को भी रिकग्निशन मिले, हमें भी जो वर्क हम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको भी रिकग्नाइज किया जाए और उसके लिए भी जैसे दूसरे प्रोफेशंस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं और प्रोफेशन हैं और जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए भी जब बाकी प्रोफेशनल एथिक्स हैं तो इसके लिए भी कंप्यूटिंग के लिए भी होने चाहिए। एट द लास्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारा जो ज़रिया मुआश है, हमारी जो लिवलीहुड है उसको भी प्रोटेक्शन मिले। इसके लिए भी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डिस्क्राइब हो, इसके लिए भी स्टैंडर्ड बने और इससे भी रिकग्निशन जो है वो मिले। डिफरेंट हमारे पास स्टैंडर्ड बॉडीज़ हैं जिन्होंने कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग फील्ड के लिए डिवाइस किए हैं। इनमें सीएम कोड ऑफ एथिक्स है, उसका लिंक जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे दिया है। ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट है और आई ट्रिपल ई के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो इनको ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने एज ए कंप्यूटर साइंस
ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ان کو سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ پروفیشنل لائف کے اندر جائیں، آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں، تو وہاں پر آپ ان رولز کو فالو کر سکیں۔ جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس کیا ہے کوڈ آف ایتھکس کے۔ تو ہمارے پاس کچھ ایسے ایتھیکل الگورتھم تو نہیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایتھیکل ڈیسیژن یا وہ پروڈیوس کریں، بلکہ یہ ہم نے خود ہی اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے پروفیشنل لائف کو دیکھتے ہوئے کچھ رولز ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں، جس کو فالو کر کے نہ صرف ایک انڈیویجول کے لیے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں، بلکہ اس آرگنائزیشن کے لیے بھی وہ سوٹیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رولز ہیں، اس کے اندر ہم نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو امپلائی ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ لویل ہو، وفادار ہو، وہ اپنے جو کام ہے وہ دیانتداری سے کرتا ہو، اور اس کی جو انٹریکشن ہے وہ باقی امپلائز کے ساتھ اور جو باقی تھرڈ پارٹی کسٹمر کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ وہ پیش آئے۔ تو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر یا کمپیوٹر سائنٹسٹ، آپ کو جس پروفیشنل لائف میں جس آرگنائزیشن کو آپ نے جوائن کرنا ہے، وہاں کے کوڈ آف ایتھکس کو اوبے کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ آپ ایک اچھے پروفیشنل جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا سکیں۔ اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک گڈ سیٹ آف کوڈ آف کنڈکٹس وہ والے ہوں گے جن کو ہم کہہ سکیں کہ انسان جو ہے ان کو اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق صحیح طرح سے استعمال کرتے ہوئے ان کو فالو کرے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ بلائنڈلی ہے آپ ان رولز کو جو ہے وہ فالو کرتے جائیں، بلکہ ہر ایک جو سیٹ آف رولز ایسے ہونے چاہیے جن کو آپ خود بھی آبزرو کریں اور دیکھیں کیا آیا یہ ہمارے امپلائز کے لیے صحیح ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، یا کہ ان رول سے ہمارے کسی امپلائی کو نقصان تو نہیں ہو رہا، یا اس کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ اس رول سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی۔ ایک اچھا جو سیٹ آف کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ ان کے اندر یہ چیزیں ساری دیکھی جاتی ہیں۔ ہم نے آئی ٹرپل ای اور اے سی ایم کے جو جوائنٹلی کچھ ایتھکس اینڈ پروفیشنل پریکٹس ہیں وہ یہاں پہ سیٹ کیے ہیں۔ تو 8 پرنسپل جو ایسے ہیں جو کہ ان دونوں کے اندر کامن ہے، اور یہ کافی اہم بھی ہیں کہ کسی بھی پروفیشنل پرسن کو ان 8 پرنسپلس کو لازمی فالو کرنا چاہیے، جن میں پبلک انٹرسٹ ہے، کلائنٹ اینڈ امپلائر ہے، پروڈکٹ ہے، ججمنٹ ہے، مینجمنٹ، پروفیشن، کولیگس اور سیلف ہے۔ تو ان سب میں سے دا پرنسپل آف پبلک انٹرسٹ جو ہے یہ یعنی کہ سینٹرل پرنسپل ہے، جس کے اندر آپ نے اپنے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھنا اور ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایز اے کمپیوٹر سائنس پروفیشنل آپ نے پبلک انٹرسٹ کو اس طرح دیکھنا ہے کہ جو بھی سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں یا جس کسی کی کوالٹی، کسی سافٹ ویئر کی کوالٹی چیک کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو اس سافٹ ویئر سے کوئی نقصان نہ ہو، یا اس کے اینڈ کے اوپر یہ سافٹ ویئر جا کے کریش نہ ہو جائے۔ اگر اس میں سافٹ ویئر کے اندر کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے، یا کسٹمر کو کوئی بھی کسی قسم کا اس سافٹ ویئر سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ تھیفٹ ہو سکتا ہے، یا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور ریپوزیٹری کے اندر اسٹور ہو سکتا ہے، تو آپ کو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر وہ چیزیں کسٹمر کو بتانی چاہیے۔ اور اس سافٹ ویئر کے اندر کسی قسم کا بھی اگر کوئی بھی فراڈ یا کوئی بھی کسٹمر کیئر کے اوپر کچھ چیز نقصان ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اپنے کسٹمر کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ بریفنگ دینی چاہیے۔ کلائنٹ اور امپلائر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو، کلائنٹ کو جو بھی چیزیں ہیں آپ کی، جیسا کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ میں ڈسکس کیا کہ آپ نے سافٹ ویئر کے بارے سے ان ڈیٹیل اپنے کلائنٹ کو انٹیمیٹ کرنا ہے، اور امپلائر کے لحاظ سے امپلائر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس کا کام کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ اس امپلائر کی کسی دوسرے امپلائر کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اور کسی بھی ایسے سافٹ ویئر کو جو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ہمارے کمپنی کے سافٹ ویئر کی جیسا ہی ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہے، یا اس کو ہم انلیگلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسا کام آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے نہیں کرنا۔ نیکسٹ ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہے ریگارڈنگ پروڈکٹ، جو بھی آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئر کو چاہیے کہ وہ میک شیور کرے کہ جو بھی پروڈکٹس یہاں پہ بن رہی ہیں ان کے اندر ہائیلی جو پروفیشنل اسٹینڈرڈ ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں۔ ایز این امپلائی آپ کو کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر یہ چیز میک شیور کرنی چاہیے کہ آپ ہائی کوالٹی پروڈکٹ اور ایکسیپٹیبل کاسٹ کے ساتھ اس کو ڈلیور کر رہے ہیں، اور یہ چیز میک شیور کریں کہ آپ نے
اس سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ ڈیبگنگ اور اس کو پراپرلی ریویو کر لیا ہے، اور اسے ریلیونٹ جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن ہے وہ آپ نے رائٹ اپ کر کے اپنے کسٹمر کو ہینڈ اوور کر دیا۔ اور جب بھی کبھی آپ کے پاس کسٹمر کسی کمپلین کے ساتھ آتا ہے ریگارڈنگ مینٹیننس آف دا سافٹ ویئر، تو اس کو بھی آپ بالکل اسی طرح سے ڈیل کریں جیسے وہ فرسٹ ٹائم آپ کے پاس نیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے آیا تھا۔ نیکسٹ ہم ججمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئر نے جب بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کا معاملہ ہو یا آپ کے امپلائر کا معاملہ ہو، یا آپ نے جب بھی کسی بھی اپنے کولیگ کو کوئی مشورہ دینا ہے، تو اس میں آپ نے انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ڈیسیجن ہے یا اپنی جو رائے ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اس میں آپ نے کسی بھی قسم کی کسی کی سائڈ نہیں لینی، یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک غیر منصفانہ جو رویہ ہے وہ نہیں آپ نے اڈاپٹ کرنا، اور ہر ایک کے ساتھ آپ نے انٹیگریٹی کے ساتھ اور اس کی جو انڈیپینڈنٹلی ہو کے کسی کی بھی سائڈ لیے بنا آپ نے جو بھی فیصلہ ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ پرنسپل ہمارے پاس جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے کہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کو جب ایز اے مینیجر کا رول ملے یا ایز اے ٹیم لیڈر کا رول ملے، تو وہاں پر بھی آپ نے بیسٹ پریکٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی مینیجر کے طور پہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایز اے مینیجر کے طور پہ آپ کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ نے جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں یا جو سافٹ ویئر انجینئر آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ ان کو ٹائملی انفارم کیا ہوا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ہیں، یہ رول ہیں ہماری آرگنائزیشن کے، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے یا جو پروڈکٹس ہیں وہ بنانی ہے۔ اور یہ چیز میک شیور کریں کہ آپ اپنے سافٹ ویئر انجینئر کو ایک سفیشینٹ اماؤنٹ جو ہے پے آف جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی امپلائی ہے وہ کسی پروجیکٹ پہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، تو آپ اس کو پنش نہ کریں یا اس کو آپ اس کی کسی بھی قسم کی اس کے اوپر اس کو فورس نہ کریں کہ لازمی آپ نے یہ کام ہی کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو فورس کریں گے اور اس کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کی اوور آل اس پروڈکٹ کے لحاظ سے اور آپ کے آرگنائزیشن کے لیے بری ثابت ہو سکتی ہے۔ جی نیکسٹ ہمارا پرنسپل پروفیشن ہے کہ آپ نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اپنے پروفیشن کو، اپنے جو پیشے کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے باقی جو پبلک ہے اس کو بھی اویئرنیس دینی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ایک پروفیشن ہے، آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، اس پروفیشن میں آئیں، اس پروفیشن میں آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اس پروفیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اپنے پروفیشن کے حوالے سے پروموٹ کرنی ہوتی ہیں، اور پبلک کو بتائیں کہ آپ کے جو پروفیشن کے اندر پروڈکٹس بنتی ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں، کون سے رول ہیں، کون سے اسٹینڈرڈ آپ فالو کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور جو پروڈکٹس آپ بناتے ہیں پھر آپ اس کی ذمہ داری بھی لیں ریگارڈنگ دیئر ایررز ڈیٹیکٹنگ کریکٹنگ اینڈ دین رپورٹنگ آف دوز ایررز ٹو دا ہائر مینجمنٹ۔ اگلا پرنسپل ہمارے پاس کولیگس کا ہے کہ اپنے کولیگس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنے کولیگس کو فلی سپورٹ کرنا ہے، اور ہر ایک کولیگ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جو ٹاسک وہ آپ کے لیے پرفارم کرتا ہے، اس کو اپریسیٹ کریں، اور کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کسی کولیگ کا کام ہے اور آپ اس کا وہ کریڈٹ جو ہے وہ خود سے لے رہے ہیں، اور اپنے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کی رائے بھی لیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اوپر ورکنگ شروع کرنے سے پہلے۔ ان کے کنسرن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی کیا کمپلینٹس ہیں، یہ ساری آپ کو اپنے کولیگز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر یا کولیگ آپ کا جو ہے کسی ڈومین کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہے، تو آپ کسی اور ایکسپرٹ کو ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور انہیں وہ چیزیں اس ڈومین کے حوالے سے ساری گائڈ کریں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ کے آپ کو ایک بہتر آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ جی ایٹ دا لاسٹ ہمارے پاس پرنسپل ہے سیلف کا کہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کو اپنے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اپنی جو سیلف لرننگ ہے وہ اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جو ایک ٹول یا ایک جو لینگویج سیکھ لی ہے آپ اسی کو ہی تاحیات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر سائنس کی جو ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کی ڈے بائی ڈے انوویشن جو ہے، نئے ٹولس جو وہ آتے رہتے ہیں، تو آپ کو بھی اپنے آپ کو ان نئے ٹولس کے ساتھ انگیجمنٹ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کوئی لرننگ ہے
लर्निंग एबिलिटी है वो इस वाले से अच्छी हो कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखा हुआ है, और जो नई टूल्स टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं आप भी उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अपने नॉलेज को एडवांस करना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि ये चीज़ आपको इस काबिल बनाएगी कि आप इस वक्त मार्केट के अंदर जो चीज़ें डिमांडिंग हैं वो प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, बल्कि आपकी अपनी भी सेल्फ ग्रोथ इससे होगी। एट द लास्ट हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं विद कोड ऑफ एथिक्स के। दे डोंट कवर एवरी केस डेफिनेटली। अब हर एक बिहेवियर को आप उसके लिए रूल जो है वो नहीं बना सकते, तो आप उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट नहीं कर सकते। या हम कहें कि हम एक लिस्ट ऑफ बिहेवियर जो है या लिस्ट ऑफ रूल्स बना दें जो कि हर पर्सन के एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हर बंदा डिफरेंट बैकग्राउंड से होता है और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हम कुछ कॉमन इस तरह के प्रिंसिपल जो है वो बना सकते हैं जिनको एक आम जो आदमी है अगर फॉलो करे तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोफेशनल बंदा जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। और अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता उन रूल्स को, तो उसके लिए लिटिल पेनल्टी भी होनी चाहिए, ताकि इससे दूसरे जो आपके प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता चले कि हाँ जी हमें ये रूल जो है वो फॉलो करने हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप सारे के सारे जो प्रिंसिपल होते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज ने सेट किए हैं उनको अडॉप्ट करें। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको सूटेबल लगे उन प्रिंसिपल्स को आप अडॉप्ट करें और फिर उनको अपने एम्प्लॉय से उनको फॉलो भी करवाएं। तो कंप्यूटिंग कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।